بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محترم حاضرین، غزوات نبوی کے ضمن میں ہم نے غزوہ بدر کے بعد کے کچھ حالات اور پس منظر کا ذکر کیا جو آگے چل کر غزوہ احد کی ایک بڑی شدید قسم کی ٹکر اور کفر اور اسلام کی جنگ کے نتیجے میں ظاہر ہونے والا تھا. غزوہ احد سے بالکل پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک سریے کا واقعہ پیش آیا جو جمادی الاخرہ 3 ہجری میں پیش آیا. اس سلسلے میں واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کے لوگ تو پہلے سے اضطراب اور قلق میں بے چینی میں مبتلا تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آیا تو اب اس موسم میں ان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا اور شام کا راستہ مدینہ کے کاروانی راستے سے مدینہ کے گرد سے ہو کر ہی گزرتا تھا. جو اللہ رب العالمین نے اہل مکہ پر اپنے احسان کا ذکر سورہ قریش میں ذکر کیا، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کا سفر اور کوچ، اور گرمی کا سفر. تو ایک یمن کی طرف ہوتا تھا سردیوں کے موسم میں، اور گرمی کی موسم میں شام کی طرف. یہ اپنے یہاں سے کچھ چیزیں لے جاتے اور وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ملتا تھا. اب جب شام کی طرف سفر کرنے کا پھر سے موسم آیا 3 ہجری میں جمادی الاخرہ میں، تو ان کے درمیان آپس میں گفتگو شروع ہوئی. صفوان بن امیہ نے کہا کہ ہمارا شام جانے کا جو راستہ ہے اس پر مسلمانوں نے بڑی مشکل کھڑی کر رکھی ہے، وہاں سے گزرنا بڑا دشوار کام ہے، صعوبت پیدا ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سفر نہیں کیا اور تجارت کا سامان لا کر اپنے مال کو بڑھایا نہیں، گھر میں اس طرح بیٹھے رہے، تو جو کچھ ہمارے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی اور ہم کھا پی کر جو ہے برابر کر دیں گے. یہ سفر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی ایک طریقے سے اگر اسے بند کر دیا جائے تو پورے معاشی طور سے ہمارا بٹا بیٹھ جائے گا. تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ شام کے راستے میں ساحل کے راستے پر مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح سے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس راستے کو خالی چھوڑتے ہی نہیں، اور راستہ تو وہاں سے قریب جا رہا ہے. اس سے پہلے کے واقعات میں سریہ نخلا وغیرہ میں ہم نے پڑھا کہ 300 کلومیٹر قریب آ کے مدینہ سے 300 کلومیٹر مکہ کے حدود میں آ کر مسلمانوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا تھا. اس لیے اب ان کو خوفزدہ ہونا اور اپنے تجارتی قافلے اور معاملے کے سلسلے میں فکر مند ہونا ایک فطری بات تھی. چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ساحل کا راستہ چھوڑ دو، اس راستے پہ جو مدینہ کی طرف سے گزرتا ہے وہاں سے مت جاؤ اپنا شام کا قافلہ، عراق کے راستے سے تم شام کی طرف نکلو. یہ راستہ بڑا طویل بھی تھا اور اس میں دقت یہ بھی تھی کہ مکہ کے یہ لوگ جو شام کے سفر کے آنے جانے کے عادی تھے، ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ اس راستے کے بارے میں معلومات حاصل کریں.
لیکن یہ جس نے اسود بن عبد المطلب نے جس نے یہ مشورہ دیا تھا، ہاں اس نے مشورہ دیا صفوان کو کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل کا سے تعلق رکھتا تھا اسے اس راستے سے شام جانے کے لیے اپنے ساتھ لے لے، کیونکہ یہ آدمی راستوں کا جانکار ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ سننے کے بعد طے یہی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہی راستہ لے کر شام کا سفر کریں گے۔ جو قریش کا کارواں صفوان ابن امیہ کی قیادت میں اب نئے راستے سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس سفر کو جو خفیہ رکھا گیا، اور ان کو یہ گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع نہیں مل پائے گی، مگر یہ خبر پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی؟ ہوا یہ کہ حضرت سلیط بن نعمان، یہ ایک صحابی ہیں، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور نعیم ابن مسعود یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دونوں شخص جو ہیں شراب کی ایک مجلس میں، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ صحابی سلیط بھی ان کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ وجہ یہ کہ اس وقت تک شراب کا حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، تو شراب کی حرمت سے پہلے یہ ایک مجلس میں بیٹھ کر بادہ نوشی کر رہے تھے۔ نشے کی حالت میں نعیم ابن مسعود جس کا تعلق مشرکین سے تھا، ان کو یہ ساری خبریں تھیں۔ انہوں نے سلیط کے سامنے اس سفر کی اور راستے کی کہ صفوان ابن امیہ کی قیادت میں ہمارا ایک بڑا تجارتی قافلہ اس راستے سے اس موقع پر جانے والا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سلیط نے کوئی دیری نہیں کی، اور انہوں نے تیزی سے مدینہ پہنچ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بدر سے پہلے سے لے کر اب تک مسلسل اہل مکہ اور ان کے مسلمانوں کے درمیان جو کنڈیشن تھی، کیفیت تھی، وہ حالت جنگ ہی کہی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک دوسرے پر اس طرح کی ضرب لگانا لوٹ مار نہیں کہلائے گی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کہلائے گی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس معاملے میں ہر مقام پر کفار مکہ نے پہل کی تھی، اور کفار مکہ نے حد سے زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی۔ لہذا اگر مسلمان اس طرح کی جوابی کارروائی کر رہے ہیں تو یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والی طاقت کو توڑ رہے ہیں۔ اگر انہیں توڑا نہیں جاتا تو مسلمانوں پر یہ اور زیادہ طاقتور ہو کے ظلم کرتے اور ڈھیٹ ہوتے چلے جاتے، دوسری طاقتوں کو اپنے ساتھ بھی ملاتے۔ تو کبھی کبھی اپنی حفاظت کے لیے بھی دشمن کو روکنا پڑتا ہے۔ اقدام کبھی کبھی سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی خبر ملی، آپ نے حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ، ایک قافلہ دے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سالار بنایا، امیر بنایا، اور اس قافلے کے تعاقب میں جو ہے روانہ کیا۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا، اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمے پر پاؤں ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا۔ قردہ نامی ایک چشمہ تھا، وہاں ٹھہرنے کے لیے راستے میں اتر رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے، سریے نے جا کر ان کو گھیر لیا، اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر مخالفین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ یہ نہ جنگ کے لیے نکلے تھے اور نہ اس کے لیے تیار بھی تھے، اور ویسے بھی مشرکین تھے، دل میں رعب اور خوف تو ان کو ہوتا ہی ہے۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ 2 اور آدمیوں کو گرفتار کیا۔ یہ ان کا راستہ بتانے والا آدمی تھا۔ ظروف اور چاندی کے بہت بڑی مقدار سامان جو یہ لے جا رہے تھے کہ وہاں بیچ کر وہاں سے دوسری چیزیں خرید کر لائیں گے، تو ظروف اور چاندی کا بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی، اور جس کا اندازہ 1 لاکھ درہم کا تھا، بطور غنیمت ہاتھ آ گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ نے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خمس 5ویں حصے کو کہتے ہیں، ٹوٹل کا 5واں حصہ، تو خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا۔ یسألونک عن الانفال، جو سورہ انفال میں سوال تھا، اس میں آگے تقسیم کا جو طریقہ بتایا آپ نے، اس سے پہلے تذکرہ سن لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس ہوگا، اور پھر یتامہ مساکین کو بھی اس میں سے دیا جائے گا جو مستحقین ہیں، اور بقیہ کو فوج میں، سپاہیوں میں
انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اسے تقسیم کر دیا۔ فرات ابن حیان جو ان لوگوں کا رہنما تھا اور گرفتار ہو کر لایا گیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بدر کے بعد اب آپ اس کا سریے کا معاملہ سن رہے ہیں کہ بدر میں جو ضرب لگی تھی کفار مکہ کو، اس کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز نکبت تھی، پریشانی تھی، مصیبت تھی، اور ان کو مالی اعتبار سے بھی ضرب لگانے والی تھی، بڑی چوٹ تھی، اور ان کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچانے والی بات تھی کہ اب ہمارے لیے ہمارا شام کا تجارتی سفر کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے، اور بہت بچ بچا کر ہم نے اپنے آپ کو نئے اور لمبے راستے سے گزارنے کی کوشش کی۔ وہاں کی خبر بھی مدینہ کی قیادت کو پہنچ گئی اور انہوں نے ہمیں گھیر کر ہمارا سامان جو ہے اپنے ہاتھ میں قبضے میں لے لیا۔ یہ ان کے لیے کئی طریقے سے انتہائی فکر انگیز بھی تھی، اور ان کو مزید جوش اور جذبہ انتقام میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی، جس سے ان کے قلق و اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر اور غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، تکبر سے ہٹ کر مسلمانوں کی طاقت کو مان لیں اور دوستی کر لیں، اسلام قبول کرنا بھی اگر نہ ہو تو کم سے کم یہ کر لیں۔ دوسرا، یا پھر بھرپور جنگ کے لیے کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں۔ الرحیق المختوم کی عبارت ہے، یعنی جو ان کا وقار تھا، عزت تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے اب ان کے لیے ضروری تھا دو میں سے یہ ایک راستہ۔ اگر مسلمانوں سے صلح کرتے تو یہ ان کی انا کے لیے کے خلاف تھا، غرور تکبر ٹوٹتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھرپور فیصلہ کن جنگ ہو، جس سے ان کا وقار جو وہ ان کی دانست میں بحال ہو اور مسلمانوں کی قوت کو توڑ دے تاکہ کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا، اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات غزوہ بدر کے بعد جو سرایہ ہوئے، جو شبخو ہوا، اور خاص طور سے یہ آخری سریہ جس میں قریش کو بہت بڑی چوٹ پہنچی اور ان کے لیے شام کے سفر کے لیے خطرات پیدا ہو گئے، تو اب ان کے لیے فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا تھا، اور وہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک انتقامی جنگ کی پوری تیاری، یعنی غزوہ احد کے لیے منادی کی گئی، ماحول تیار کرنا شروع کیا گیا، اور یہ ماحول پہلے ہی سے بنتا جا رہا تھا، کیونکہ بدر کی شکست کے بعد ان میں سے کئی سردار ایسے تھے جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ ہم اس کا انتقام لے کر رہیں گے، اور اس کا پیغام بھی بار بار وہ مختلف طریقے سے مسلمانوں تک پہنچا رہے تھے دھمکی کی شکل میں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو زد پہنچی تھی، اور اپنے صنادید و اشراف سرداران قریش کے قتل کا جو صدمہ انہیں برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی چکی میں تو پہلے ہی پیس رہے تھے، اس کا خون کھول رہا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر، یعنی اتنا زیادہ ان کو غصہ تھا، دکھ تھا، کہ اس دکھ کا اظہار نہ کرنا انہوں نے اپنے لیے ضروری کر لیا۔ لوگوں میں اعلان کیا تھا، اس کا تذکرہ گزر چکا، کہ مکہ بدر میں مرنے والوں کے اوپر کوئی نہیں روئے گا، کوئی غم کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں یہ سمجھتا لگتا تھا کہ اگر ہم غم و اندوہ کا مظاہرہ کریں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی، اور مسلمانوں کو لگے گا کہ مشرکین کو، مکہ والوں کو چوٹ پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، اور اس سے ان کو خوشی ملے گی، لہذا ہمیں بدر کے مرنے والوں یا مقتولین پر کوئی آہ و فغاں نہیں کرنا ہے۔ قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں، جو ان مسلمانوں کے پاس 70 لوگ قیدی تھے، اور ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ فدیہ دے کر چھوڑا جا سکتا ہے، بعض ایکسیپشن تھے، 2 سرداروں کو مارا گیا، 2-3 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں سے ایک شاعر بھی ہے، احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور 1-2 لوگوں کو اور بھی اس طرح چھوڑا گیا، باقی فدیے کا معاملہ تھا۔ تو مکہ والوں نے یہ کہا کہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں بھی جلد بازی نہ کی جائے، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، دقت ہے۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر ہم اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کریں گے، جوش انتقام کو جو ہے تسکین دیں گے، اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس معرکے کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے حضرت، یہ بعد میں مسلمان ہوئے اس لیے زبان سے حضرت نکلا، اکرمہ بن ابو جہل بعد میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان ابن حرب،
اور عبداللہ بن ربیعہ زیاد پرجوش اور سب سے زیادہ پیش تھے. یہ اس وقت سب کافر ہی تھے. ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ، یہاں دھیان دیجیے، اب یہاں سے غزوہ احد کی تیاری کے لیے مکہ والوں نے اپنا کیا کچھ جھونکا، کتنی محنت کی انتقام بدر لینے کے لیے. تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شام سے ابو سفیان کا وہ قافلہ جو آ رہا تھا، جس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے اور اسے بچانے کے لیے جو فوج گئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے ان کی بڑی مٹ بھیڑ ہوئی، تو اس قافلے میں جو کچھ سامان آیا تھا اور ابو سفیان اسے جو ہے بچا کر نکال لے آیا تھا، قریش کے لوگوں نے اس کے تعلق سے قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پورا مال مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائی کے لیے خرچ کر دیا جائے، ہتھیاروں اور اسباب کی خریدی کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا جو مالدار تھے مکہ کے، ان کا مال تھا. ان سے قریش کے لوگوں نے درخواست کی کہ دیکھیے آپ کا یہ جو مال ہے، اسی کے چکر میں جو جنگ ہوئی تھی بچانے کے لیے، اور اب یہ صحیح سلامت جب بچا کر آ گیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے مال کو آپ مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کے سلسلے میں خرچ کر دیجئے. یہ جنگ ہم نے لڑی تو ہمارے لیے آگے آسانیاں ہوگی اور آپ کے لیے تجارت کے ذریعے سے پھر سے کمانا ممکن ہوگا، اور ہم جو بدر کے مقتولین جن کے ہمارے سرداروں کو مار کر جو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اس کا بھرپور انتقام لے سکیں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھا سکیں گے. اس سلسلے میں ہم ان کو گھر میں گھس کر سبق سکھانا چاہتے ہیں. جو اصحاب مال تھے انہوں نے اسے منظور کر لیا، اور یہ کوئی تھوڑا موڑا مال نہیں تھا. 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی. 200-250 کلو سے زیادہ سونا تھا اس میں. جنگ کی تیاری کے لیے اسے بیچ ڈالا گیا. پھر اسی بارے میں اللہ اسے بیچ کر جنگ کی تیاری کے لیے یہ پورا مال وقف کر دیا مکہ والوں نے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کفر اور شرک مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنا اتنا بڑا مال لگا رہے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. روکنے کے لیے خرچ کریں گے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو زک پہنچانا. تو اللہ نے کہا یہ خرچ تو کریں گے، لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. مگر ایک بات غور کرنے کی ہے، ہمارے لیے درس کی ہے، سبق کی ہے، کہ آج بھی اس دور سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان کے چیلے چاپڑے ہیں، جن کو شیطان اسلام دشمنی میں ابھارتا ہے اور وہ اس میں بہت تیزی اور سرگرمی دکھاتے ہیں، ان کے معاملے پر غور کیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے انہیں کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے. پھر بھی وہ اپنے دین و مذہب کے لیے جو باطل ہے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. آج بھی دیکھیے، اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں بڑی طوالت ہو جائے گی. یورپ اور امریکہ کے جو ممالک ہیں ایک طرف اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، یعنی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بظاہر یہ کہتے ہیں، اور ساری دنیا میں حکومتوں کو بے مذہب اس لیے بنایا کہ خاص طور سے اسلام کو وہ حکومت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور شاید دنیا میں کوئی بھی عیسائی اکثریت والا ملک آج ایسا نہیں ہے جو اندر سے کھل کر یا چھپ کر کسی نہ کسی شکل میں مشنریز کو، چرچ کو ایڈ نہ دیتا ہو. ان کے تبلیغی مشن کو جسے عرب لوگ تبشیر کہتے ہیں، ہم جیسے تبلیغ کرتے ہیں وہ تبشیر کرتے ہیں، تو اس میں بھرپور رقم خرچ نہ کرتا ہو، ان کی ضروریات کو فراہم نہ کرتا ہو، ان کا جو پوپ ہے بڑا والا اور پادری حضرات ہیں ان کو سہولیات نہ دیتا ہو، ان کی کتابوں کو چھاپنے میں، ان کے مبلغین کو پھیلانے میں، ان کے لیے اسکول اور کالجز کے قیام میں، ہاسپٹلز کے قیام میں، ہر معاملے میں جو ہے بھرپور جو ہے مدد دیتے ہیں. اور آج ہر جگہ پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ مسلم ممالک سے، خاص طور سے گلف سے، جو اسلام، مسلمانوں، مساجد، اسلامی کاموں اور دعوت و تبلیغ کے لیے غریب ملکوں میں جیسے افریقہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ہیں، ان میں جو امدادی پیسے جاتے ہیں اس پر نگاہ رکھی جاتی ہے
کئی ادارے جیسے مؤسسۃ الحرمین تھا اس کو باقاعدہ بند کروایا گیا فورس کر کے عالمی سطح پہ کہ یہاں سے جو مسلمانوں کو پیسہ جاتا ہے وہ دراصل ٹیررزم یا دہشت گردی کو کہیں نہ کہیں اس سے تقویت ملتی ہے، لہذا دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اس قسم کی امدادی کاموں اور جو ہے مالی فراہمی کو روکا جائے۔ چنانچہ پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ آج بہت مشکل کام ہو گیا ہے، ایک مسجد کے لیے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو لوگ پیسے منتقل کرتے تھے آج اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مشکل ہو گیا ہے۔ مدارس کے لوگ یا دینی کاموں کے لیے، کتابوں کی چھپائی کے لیے یا دوسرے دعوتی تبلیغی کاموں کے لیے جو آسانی سے جا کر پہلے گلف وغیرہ سے مالی امداد حاصل کر لیتے تھے یا وہ وہاں سے بھیج دیتے تھے، آج وہ آسان نہیں رہ گئی ہے۔ یہاں روک لگائی جا رہی ہے اور وہ اپنی طرف سے کروڑوں ڈالر بلکہ اربوں ڈالر سالانہ مشنریز کے کاموں اور تبشیری کاموں کو فروغ دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر عیسائیت یا نصرانیت کی طرف جاتا ہے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں سے، یہ چیز ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ وہ عیسائیت کو قبول کرنے والوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، مالی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، اور مشہور یہ کرتے ہیں کہ پیٹرو ڈالر کی طاقت سے اسلام کی تعلیم پھیلی۔ جب 80 کی دہائی میں تمل ناڈو کا ایک گاؤں میناکشی پورم، وہاں کی آدھی سے زیادہ جتنی دلت آبادی تھی تقریباً کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، تو پورے ملک میں ایک ہنگامہ اور کوہرام مچا، اور اس کوہرام میں شور یہ اٹھایا گیا کہ یہ اب ہندوستان کے حالات تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں نے ڈرا کر تلوار کے زور پہ مسلمان کیا، آج تو مسلمان خود مظلوم ہے، دبے ہوئے کچلے ہوئے، مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ کہا کہ پیٹرو ڈالر کی طاقت سے ایسا ہوا، گلف سے اور ادھر ادھر سے ان کو پیسہ دے دے کے مسلمان کیا گیا۔ اب مسلمان تو یہی تھے نا، جو دلت سے مسلمان ہوئے تھے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو کچھ اخبار والے پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مالی اور دنیاوی اعتبار سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہوتا تو ہم تو اسی مذہب میں رہتے جس میں پہلے تھے، کیونکہ ہندوستانی قوانین کے اعتبار سے دلتوں کو، نچلی ذاتیوں کو جو اسکیمیں دی جاتی ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اب ان اسکیموں سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے، تو ہمیں فائدہ تو اس میں تھا دنیاوی اعتبار سے۔ ہم نے دنیا کے لیے یہ نہیں کیا۔ ہمیں اسلام کی دو بنیادی چیزیں پسند آئی، ایک خالص توحید کی تعلیم جو ہمارے دل کو، فطرت کو چھوتی ہے، یہ ان کے بیان کا اپنے الفاظ میں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہاں، دکتور ضیاء الدین اعظمی نے عربی کتاب اپنی لکھی ہے ادیان العلم، اس میں اس واقعے کے تناظر میں اس وقت کے کئی اخبارات کے بیانات نقل کیے اور بیان کیا کہ خود انہوں نے یہ اعتراف کیا، بیانات دیے کہ توحید اور وہاں جو اونچ نیچ نہیں ہے، اونچی جاتی نیچی جاتی، سارے مسلمان برابر ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کئی مسلمان اب یہ نہیں مان رہے ہیں، سماجی طور پر اسلام میں نہیں ہے، یہ مان رہے ہیں کیونکہ ان پر ہندو دھرم کا اثر ہے۔ ہاں، تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اونچ نیچ نہیں ہے، اس چیز نے ہمیں اٹریکٹ کیا، متوجہ کیا، اور ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ پہلے سے لے کے آج تک یہ ہوتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا یہ تو نہیں کہے گی نا کہ اسلام کی تعلیم کی سچائی اور فطری ہونے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تاکہ اگر یہ کہنے لگے تو دوسرے تیزی سے اور بھی ہونے لگیں گے مسلمان، تو پروپیگنڈا تو الٹا ہی کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت کچھ کیا گیا، اور حقیقت میں جو بعد میں ہندو شدت پسندی، مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے کا عمل جو تیز ہو گیا، یہ میناکشی پورم کے واقعے کے بعد ہوا۔ میٹنگیں ہوئیں، عہد و پیمان کیا، گاؤں گاؤں جائیں گے، دلتوں کے گھر بھی جائیں گے برہمن رہتے ہوئے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم ان کو جو ہے الگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ اسلام کی طرف اسی وجہ سے راغب ہو رہے ہیں، بدھسٹ مذہب، بدھ مذہب کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں اس کے بعد سے شدت میں آئی۔ میں اس میں آپ کی توجہ، یہ جو تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں، یہ بیان یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے، مکہ والوں نے جو پیسہ لگایا اور اس پر جو تبصرہ کیا، اس کا نقشہ ہم ہر زمانے کے مشرکین اور کفار میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام دشمنی میں اور اپنے باطل مذہب کی محبت، چاہت اور اس کو بچانے اور پھیلانے کے مقصد سے وہ کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین حق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو دلائل اور بصیرت حاصل ہے، ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جو ہم کو اللہ نے صلاحیت، طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملنا ہے اور آخرت میں اس کا اجر ملنا ہی ہے اگر اخلاص ہے تو۔ ہاں، انہی جنگ احد میں سبق اور تفصیل کے اعتبار سے یہ جنگ احد زیادہ ہمارے مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔
اسی میں آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو تم کو چوٹ پہنچی ہے تو ان کو بھی پہنچی ہے. ہاں تم کو اگر الم اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کفار اور مشرکین جو تم سے جنگ لڑنے آ رہے ہیں ان کو بھی تو پہنچ رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ ان کو اللہ سے وہ امید نہیں ہے جو تم کو ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ کر حوصلہ بڑھایا. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس اعتبار سے کوئی بھی موقع ہو، خاص طور سے اگر نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے، کبھی زمانے کے اعتبار سے، کبھی موقع محل دوسرے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک موقع بھوکا مل گیا تو اس وقت جب ایک آدمی بھوکا ہے اس وقت تو آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی ہے اسے کھانا کھلاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اجر و ثواب اور فضیلت کس میں ہے؟ جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت آپ نے پوری کی، وہ اہم ہے. جہاں جس گاؤں میں، شہر میں، بستی میں توحید والوں کی مسجد نہیں ہے اور وہ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں تو دوسرے کاموں کے مقابلے میں اسے ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ وہاں زیادہ شدید ضرورت ہے. تو موقع محل رمضان المبارک میں نیکیاں کرنا دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی بات ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل کفر و شرک اور اہل باطل اپنے باطل کے لیے جب اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے تو اور زیادہ رہنا چاہیے. اور ایسے الحمدللہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک ایسے رہے ہیں. لیکن بہت سارے مسلمان اور آج کے زمانے کی بہت بڑی اکثریت دنیا داری اور مادہ پرستی کی جب شکار ہوئی تو اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بتائی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مٹھی کو باندھ لیتے ہیں، راستے میں اللہ کے راستے میں اپنا ہاتھ کھلا نہیں چھوڑتے، بخیلی کرتے ہیں. اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے، کیونکہ آپ جو مال خرچ نہیں کرتے، اپنے پہ استعمال نہیں کرتے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ میں اس کا مال کیا ہے؟ جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا. آپ نے جو کھایا وہ آپ کا، آپ نے جو پہنا وہ آپ کا، جو استعمال کیا وہ آپ کا. پھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا وہ آپ کو کام آئے گا آخرت میں. باقی جو مال آپ نے کاغذ کی شکل میں تجوری کی اندر اور کہیں اور رکھا ہے پراپرٹیز کی شکل میں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ خالی خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، لیکن آپ یوز کر پائیں گے کیا؟ مر جائیں گے، پھر وہ آپ کے ورثہ میں بٹے گا، تو وہ آپ کا نہیں ہے، دوسرے کا ہے جس کی آپ نگرانی کر رہے ہیں. ہاں تو یہ انسان کا، یہ بخیل آدمی جو اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتا، خود دوسروں کے لیے وہ پیسہ چھوڑ کے جانے والا ہے. یعنی اس سے بڑا بے وقوف کون ہوا کہ کما رہا ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے استعمال ہی نہیں کر پا رہا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں موقع محل کو دیکھتے ہوئے آدمی کو اپنا ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے. اس سے ہم کو کفار کے عمل سے بھی یہ سبق اور یہ سیکھ ملنی چاہیے کہ جب باطل پرست باطل کے لیے اتنے سنجیدہ ہیں تو ہم اہل حق کے لیے کیوں نہ ہوں، جس میں کہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں کے بعد انہوں نے رضاکارانہ، یعنی یہ میں نے ذکر کیا اس کے بعد، یعنی کہ انہوں نے اپنا پورا مال لگا دیا جو بدر کے ابو سفیان کے قافلے سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذکر میں یہ آیت میں ارشاد فرمایا، انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا. ہاں یعنی مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے طور سے محنت کر رہے تھے کہ مکہ کی طرف سے جو فوج اور لشکر تیار ہو مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے، اس میں ہم اپنا کردار کسی اجرت کے بغیر اپنے طور سے، یعنی ان کا اپنا ذاتی جذبہ تھا. ہاں چنانچہ احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. ہاں یہ دروازہ کھول دیا کہ جو بھی آنا چاہتا ہے قریش کے باہر سے، احابیش، کنانہ، دوسرے قبائل کے لوگ، ہم اس کے لیے راستہ کھلا رکھے ہیں. انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہیں اٹھے گا، عذرائے احسان بغیر فدیہ لیے اسے چھوڑ دیا تھا. ہاں اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا. اگر تم بچ گئے تو میں ایسا کروں گا، ورنہ تمہاری بیٹیاں جو ہیں ان کی میں دیکھ بھال کر لوں گا، ان پر خرچ کر دوں گا. چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا. یعنی یہ
عہد کیا تھا کہ میں آپ مسلمانوں کے خلاف اور آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا، کوئی کارروائی نہیں کروں گا، اس لیے آپ نے فدیہ لیے بغیر اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، فدیہ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بہکاوے میں آ کر یہ پھر سے جوش میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد پیمان کو چھوڑ کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن بھڑکانے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا، قبیلوں میں گھوم گھوم کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی جو ہے ایک حرکت شروع کی۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصعب بن عبد مناف کو جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑا نقشہ لائیے اپنے دماغ میں کہ ابھی قریش تیاری کر رہے ہیں نکلنے کے لیے، اب جگہ جگہ اپنے آدمی بھیج رہے ہیں۔ اس کو آج کے موجودہ حالات میں الیکشن کے حالات سے کیفیت سے جوڑ کر دیکھیے کہ ایک لیڈر کو جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جیتنا ہوتا ہے اور ووٹیں حاصل کرنا ہوتا ہے تو کس طرح اپنے افراد کو متعین کر کے مختلف جگہوں پر پبلک سے کنیکشن کرنے کے لیے بولتا ہے، ان کے مسائل جان کر ان کے کچھ وعدے وعید کی باتیں کرتا ہے اور بہت ساری بینرز لگا رہا ہے، افراد کو بھیج رہا ہے، اخبارات میں جو ہے وہ اشتہارات دے رہا ہے، تقریریں کر کے جو ہے وعدے کر رہا ہے، کچھ اشعار کے ذریعے، کچھ شعراء کے ذریعے سے اشعار لکھا رہا ہے۔ بس اس سے بڑھ کر وہ قریش کا معاملہ اس وقت تیاری میں جو ہے جڑا ہوا تھا۔ ہاں، ادھر ابو سفیان نے ابھی تذکرہ ہوا تھا کل غزوہ سویق کہ چھپ کر رات کے اندھیرے میں پہنچا مدینہ کے اطراف میں اور پھر ایک حملہ کر کے ایک صحابی کو قتل کیا اور مویشی وغیرہ لے کے بھاگا، لیکن راستے میں جب مسلمانوں نے تعاقب کیا تو جو غلہ لے کر گئے تھے اسے بھی پھینک پھینک کر بھاگنا پڑا، تو اسی لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں انہیں، ستو والا، کیونکہ اس میں بہت بڑی مقدار میں ستو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ چنانچہ یہ ناکامی کے بعد اس کو اور زیادہ اس کا غصہ جو ہے وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ چنانچہ اپنی ناکامی اور نامرادی کے بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار کو ہاتھ سے دھونے کے بعد واپس آنے کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں اور جوش سے کام کرنے لگا۔ سردار تھا ہی، ہاں، وہ گیا اور واپس جب ناکام ہوا، میں نے بتایا تھا، ذکر کیا گزرا ہے کہ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک جنابت کا غسل نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کا انتقام لیتے ہوئے دو ہاتھ نہ کر لوں، مقابلہ نہ کر لوں۔ اور اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے چھپ چھپا کے حملہ کرنے گیا تھا، چوروں کی طرح، ڈاکہ زنوں کی طرح، لیکن وہاں بھی ناکام لوٹا، نہ مقصد ہاتھ آیا، خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگا اور خود جو مال لے گیا تھا اس کا اور نقصان ہو گیا۔ تو اب اس ناکامی سے اور بھڑک گیا اور اس میں جوش سے لوگوں کو ابھارنے لگا۔ پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ کا واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے نے اور زیادہ جلتی ہوئی آگ میں گھی اور تیل ڈالنے کا کام کیا کہ ان کا وہ قافلہ جو شام کی طرف صفوان ابن امیہ کی قیادت میں عراق کے راستے سے جا رہا تھا، اس پر بھی مسلمانوں نے دھاوا بولا اور قبضہ کر لیا۔ یہ ان کے لیے بالکل اب کوئی غصے کی انتہا پہنچ گئی اور انتقامی جذبہ بھی اپنے عروج پر پہنچا۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 کی فوج تیار ہوئی۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، قبائل کی یہ تعداد 3000 تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے یہ ہوئی، ایک طرف اور یہ بھی دیکھیے تیاری کیا کیا ہو رہی ہے، میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا، ہاں، ساتھ ہی ساتھ رائے ہوئی کہ کچھ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو، گھر کی خواتین کو، کیوں؟ ان کے ہاں غیرت، حمیت اور عورتوں کے تعلق سے ان کے یہاں ایک جذبات کا بہت شدت کا معاملہ تھا، جذباتی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عورتیں ہمارے ساتھ ہوگی اور پیچھے سے وہ بھی جوش دلائے گی تو ہمارے مرد جو ہے اور مردانگی اور مردانہ وار لڑائی کا مظاہرہ کریں گے، اپنی جان کی بازی لگانے میں اور زیادہ بہادری کا مظاہرہ کریں گے، ان کی غیرت کو اس سے جوش ملے گا۔ چنانچہ قائدین قریش کی ایک رائے یہ ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس، اور یہ بھی احساس رہے گا کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری عورتوں کی بے عزتی ہوگی، تو ان کو بچانا بھی ہے تو اور زیادہ جی جان سے لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جاں سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ تھی، ہاں، ان کا بھی تذکرہ بعد میں آتا ہے، کلیجہ چبانے والا، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے۔ سواری و بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔
گھوڑے کی تعداد میں کسی نے 100 لکھا، بعض سیرت نگاروں نے کسی نے 200۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے کہ جنگ لڑتے لڑتے یہ تھک نہ جائیں، اس کے لیے راستے میں ان کو کنارے کنارے لے جایا گیا، یعنی پورا راستہ ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں، 700 زرہیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، یعنی عام کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں دی گئی، اور رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی جو اس وقت کافر ہی تھے، اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، پھر کفر میں بھی ساتھ تھے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی دوست تھے۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں تھا، یہ قبیلہ قریش کی جنگ میں انہی کے ہاتھ میں پرچم ہوا کرتا تھا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکہ کے لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، انتہائی سخت اور شدید تھا، اور یہ عنقریب پیش آنے والی جنگ کی اور خونریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش نے اپنی ممکن اس وقت جتنی بھی ممکن مالی اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، نفری اور افراد کے اعتبار سے بھی تیاری کی، اور افراد کے اندر جوش جذبہ بھر دینے سے کہ ہر حال میں ہم کو مسلمانوں کو کا صفایا کر دینا ہے، جذبات کو بالکل عروج پر پہنچا کر اس طرح بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے، اور باریک باریک پہلوؤں پر بھی توجہ دی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواتین کو ساتھ لے گئے، گھوڑوں کو لے جا رہے ہیں تو ان پر سواری نہیں کر رہے ہیں تاکہ تازہ دم رہے اور لڑنے میں تیزی اور آسانی آتی رہے۔ یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے بے خبر رہے ہوں۔ آپ قیادت اور امیری میں بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ خبر کو اس وقت بھی خبر حاصل کرنے، اطلاعات کی فراہمی کے سلسلے میں آپ کا نیٹ ورک بڑا زبردست اور باریک تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے اگرچہ رہائی دے دی گئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ وہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی قید سے، فدیے سے رہائی ہوئی ان کی، اس کے بعد انہیں مکہ ہی بھیج دیا، اور یہ مکہ میں رہ رہے تھے لیکن اندر سے مسلمان تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت واضح ہے۔ آپ جب کافر تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رات کے اندھیرے میں ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ہوئی، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اسی سے یہ بھی استدلال ہم کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے اگر کوئی ایسا مشرک ہو جو ہمارا قابل اعتماد اور بھروسہ ہو تو اسے بعض معاملات میں رازدار بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن اریقط جو ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق کے رہنما تھے راستہ بتانے کے لیے، وہ بھی اس وقت مشرک تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ حضرت بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص زندہ یا مردہ لائے گا تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس انعام کے چکر میں سارے علاقے کے مشرکین دوڑ دھوپ کر رہے تھے، آپ کو دیوانہ وار آپ کو ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ عبداللہ بن اریقط بھی چاہتے تو ان دونوں کا پتہ دے کر جو ہے 100 اونٹ حاصل کر سکتے تھے، لیکن مشرک ہونے کے باوجود وہ ایماندار تھے۔ ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ یہ چیز بھی پائیں گے۔ یہ تو خیر کافر تھے، اسلام کے اندر بھی آپ نے جس کام کے لیے جس آدمی کو متعین کیا، جس کا انتخاب کیا، اس کام کے لیے وہ انتخاب انتہائی جامع اور بہتر نظر آتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ سے باقاعدہ ریسرچ کا ورک ہے، اور بعض لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے کس کا انتخاب کیا اور کیوں کیا، اس میں کیا حکمتیں باریکیاں تھیں، کیا خوبیاں تھیں۔ تو بہرحال یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تیاری ہو رہی ہے، بے خبر نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور تیاری پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے، جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک پورا خط لکھا اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاصد تھا، جو خط لے کر نکلا تھا، وہ پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینہ تک کوئی 500 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے۔ مکہ سے مدینہ تک 500 کلومیٹر کا فاصلہ 3 دن میں طے کر کے خط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا، حوالے کیا۔ جب آپ کے پاس خط پہنچا تو آپ مسجد قباء سے، جو آپ ہر شنیچر کو وہاں جاتے تھے، مسجد قباء سے نماز پڑھ کر آپ وہاں سے نکل رہے، مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، وہاں موجود تھے۔ جب یہ خط پہنچا تو
تو آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، چنانچہ آپ نے خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں، یہ وہی صحابی جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ مجھے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو خوشی سے رونے لگے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر سنایا. آپ نے انہیں کہا کہ اس خط کی بات کو راز رکھیے، ابھی مسلمانوں میں عام لوگوں میں اس کو بیان نہ کریں. ہاں، تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا. اب آج کے معاملے میں کوئی چیز کا راز مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ہے رہتی نہیں ہے، اور ہمارا کوئی قائد، کوئی بزرگ، کوئی بڑا آدمی مسجد کا ذمہ دار ہو یا فلاں اور فلاں ہو، وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے کچھ راز اور پس منظر میں کچھ باتیں ہو سکتی ہے، وہ جانے بغیر ہمارے یہاں عام آدمی جاہلوں کی طرح بلکہ جمہوریت کے نام پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے یہ فیصلہ کیا مسجد والوں نے، ہم نہیں مانتے، یہ غلط کیا. کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا تقاضا تھا؟ آپ کو بتانا ضروری ہے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امیر حکومت کا فیصلہ کرنے والا، یہ جمہوریت جو رٹ لگاتے ہیں، ہاں، وہ ٹرمپ ہو، ایمینول میکرون ہو یا کوئی اور ہو، ان میں سے کوئی اپنی حکومت کے رازوں کو یا ہر بات کو، ہر فیصلے کی وجہ کو پبلک میں بتاتے ہیں کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے جو فیصلے کرتے ہیں اس کی وجوہات باہر سب کو نہیں بیان کر سکتے. باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے ارے انہوں نے یہ کیا کیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا، مجھے معلوم ہے، میری ضرورت تھی. تو خیر، آپ نے رازداری کا حکم دیا، یہ تعلیمات ہے کہ اجتماعی امور میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض چیزیں اگر راز نہ رکھا جائے، اگر اس کو عام کیا جائے تو اس سے مسلمانوں میں افراتفری، خوف، دہشت اور دوسرے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو قائد اور قاضی، حاکم جو چیز مفید سمجھتا ہے اپنے عوام کے لیے، اس کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی کھود کرید کر کے چوں چرا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج کے ہمارے یہاں کے لوگ، اور وہ لوگ خاص طور سے جو قرآن و حدیث کو جاننے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے. تو عالم کوئی بات کہے، وہ امیر کوئی بات کہے، مسجد کے لوگ کوئی ذمہ دار فیصلہ کریں، فوراً تنقید شروع، مخالفت شروع، سوالات وہی کہ وہی جواب دیجیے. ایسا کیوں؟ ہماری سمجھ میں کیا دلیل ہے؟ آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں. اجتماعی امور میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کیا جائے، لیکن ہر چیز کا اپنا مقام، موقع اور طریقہ ہوتا ہے. یہ آج ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی ڈھانچہ کہیں مضبوط ہو ہی نہیں پاتا. ایک طرف آپ نے یہ کیا، اس کے بعد جو ہے مدینہ تشریف لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے، قبا اور مدینہ اس وقت سمجھے 3 کلومیٹر، اب تو مدینہ کا حصہ ہے قبا. ہاں، آپ تیزی سے اپنے مسجد نبوی والے مدینے میں علاقے میں پہنچے اور انصار و مہاجرین میں جو قائد اور بڑے تھے، سربراہوردہ لوگ، ان سے صلاح و مشورہ کیا، ان کو صورتحال بتائی اور مشورہ کیا. اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے لگے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، تو اس سے پہلے ہم کو تیار رہنا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے تو اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے اور ہتھیار لے کر نماز پڑھتے. ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شامل تھے. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر متعین ہو گئے، تعینات ہو گئے. یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے کہ کہیں کوئی دستہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے جتنے راستے تھے ان راستوں پر تعینات ہو گئے، ان پر نگاہ اور چوکسی رکھنے لگے. چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی، گشت لگانا. ہاں، یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا. اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج ہے، کیمرہ اور کیا کیا لگ جاتا ہے، ہاں، ہڈن کیمرے اور بہت سارے جو ہے راستوں پر، تو یہ آسانی ہوتی ہے، CCTV کیمرے وغیرہ. تو اس وقت جو کچھ ممکنہ تدابیر تھیں، یہ سب دیکھیے. میں نے اس سے پہلے بدر کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ کے رسول ایک طرف دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف تدابیر کر کے مقابلہ کر رہے ہیں، جوش بڑھا رہے ہیں، میدان میں گئے، تدبیر اختیار کی، سب بندی کی، ہتھیار استعمال کیا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ساری احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں. یعنی اسلام ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو اچھی منصوبہ بندی،
تخطیط کے ساتھ کیا جائے، گہرائی سے مشاہدہ کیا جائے، تدابیر کو بروئے کار لایا جائے، چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور مسلمان دنیا میں آج اس بات میں مشہور ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، جوش میں آ کے کوئی بھی حرکت کر بیٹھتا ہے، بلکہ جوش میں آ کے دشمن کا مقابلہ کرنے جاتا ہے اور اپنے آپ کا نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ایسا بار بار ہمارے ملک میں تو ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ کام دوسرے لوگ ہم سے کرواتے بھی ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کچھ لوگوں سے ایک ایسی حرکت کروائی جائے کہ پھر اس کے انتقامی کارروائی میں پورے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا، ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوا، پورا افغانستان جو ہے صاف کر دیا گیا، حماس نے اسرائیل کے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، اور کچھ ایک دو حملے کیے، بظاہر پتہ نہیں کیا خبریں ہیں، بہت ساری چیزیں اڑائی جاتی ہیں، اس کو تو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے تاکہ ان کو سبق سکھانے کے لیے کارروائی کی جائے، اور پھر پورے غزہ کے 22 سے 23 لاکھ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے گھروں کو کھنڈر بنا دیا گیا، اور آج کیا کچھ چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ چنانچہ یہ سارے تدابیر کو اختیار کیا گیا۔ اب یہاں جب ایسا معاملہ ہوا تو ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا، جب ابوا پہنچا، یہ ایک مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سریہ بھی یہاں گیا تھا، ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر تھی، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن شیخ صفی الرحمان صاحب کے جملے ہیں، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہیں کی کہ نہیں یہ کر لیں گے تو آگے پھر رد عمل میں اور بہت کچھ ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس معاملے میں یہ مشرکین نے بھی احتیاط برتا تو ہمیں بھی احتیاط برتنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، جیسے مثال کے طور پہ جنگ کی حالت میں بھی کسی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، الا یہ کہ کوئی مقابلے میں آئے، کوئی خاص حکمت ہو، تو خود ہمارے دین کی یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی قنات کے کنارے پر ایک اوسر زمین پر ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ مکہ والے یہاں پہنچے۔ اب مدینے میں دفاعی طور سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کل کے درس میں ہم کریں، تاکہ اس سلسلے میں جو اب یہاں سے جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، پھر سفر، اس میں بڑے اہم معاملات امور ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کافی کچھ ہدایات بھی بیان کی ہیں۔ ان واقعات کا تذکرہ کر کے مختلف کرداروں کو واضح کیا ہے کہ غزوہ احد میں کس کا کیا کردار تھا۔ آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ان کرداروں میں ہم آج کے زمانے کے بہت سارے کرداروں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمانوں کا کردار تھا، ایک مشرکین کا کردار تھا، ایک منافقین تھے، ایک وہ تھے جو مسلمان تو تھے لیکن وہ دوسروں کی چال میں اور ان کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کا عین وقت پر ساتھ چھوڑ گئے یا چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایسے کئی فریق تھے اور کئی کردار تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے کئی فریق اور کئی کردار پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے ان کرداروں کا تذکرہ کر کے ہدایت دی ہے، اور کئی رکوعات میں سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ جو ہے غزوہ احد کے تناظر میں ہمیں بیان کیا ہے، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ قیامت تک کے لیے اور موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت اور نصیحت کے سامان پیش کرتا ہے۔ خاص طور سے غزوہ احد میں مسلمانوں نے اس سے جو کمزوری غلطی ہوئی اور اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ایک چوٹ پہنچائی اور اس پر تبصرہ بھی کیا کہ اس کی کیا حکمتیں اور کیا وجوہ اور اسباب ہیں، تو یہ وہ اسباب اور وجوہ آج ہمارے سماج میں قدم قدم پر اور جگہ جگہ اور محاذ پر پایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو قدم قدم پر محاذ پر چوٹ بھی مل رہی ہے۔ غزوہ احد میں اس کا علاج ہمیں نظر آئے گا، بشرطے کہ ہم اس علاج کو قبول کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اسے بروئے کار لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفیض فرماتے ہوئے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام، اس کی ہدایات اور اس کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے مسلمان بن جائیں، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔